لیکن اللہ کے محبوب کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے میرے جسم سے خوشبو آتی ہے. یعنی اللہ کے محبوب کا لعاب دہن بھی معجزہ ہے، ہاتھ بھی معجزہ ہے. اور لعاب دہن کے معجزہ کے تو کئی واقعات احادیث کی کتب میں ہیں. غزوہ خیبر حدیث میں اس کا ذکر ہے 7 ہجری کو جو یہودیوں نے برادری کی تھی، وعدہ خلافی کی تھی غزوہ خندق میں، تو اس وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کے قلعوں پر حملہ کر دیا. سارے قلعے فتح ہو گئے. ایک قلعہ کموس تھا، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. وہاں اللہ کے محبوب کی غیبی خبر ہے، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا غَدًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ. کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا، مستقبل کی خبر ہے. کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو خدا رسول سے محبت رکھتا ہے اور خدا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا کرے گا. یہ اللہ کے محبوب کی غیبی خبر ہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی تمنا نہیں کی کہ جنگ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں دیا جائے، لیکن اس میں ایک خوشخبری تھی کہ خدا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں، اس وجہ سے میری آرزو تھی کہ وہ جھنڈا مجھے دیا جائے. رات کو صحابہ دعائیں کرتے رہے کہ وہ جھنڈا ہمیں دیا جائے. تو صبح کو اللہ کے رسول فرمایا علی کو بلاؤ. عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہیں، آشوب چشم، وہ دیکھ نہیں سکتے، ان کی آنکھیں خراب ہیں. علی فرمایا علی کو بلاؤ. مولا علی شیر خدا کو بلایا گیا. اللہ کے رسول نے حال پوچھا تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ جنگ کے قابل نہیں، خیمے میں پڑا ہوں، آنکھیں خراب ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے اپنا لعاب دہن مولا علی شیر خدا کی آنکھوں میں لگایا. اب یہ ہے کہ عام بندہ اگر کسی کی آنکھ میں تھوک ڈالے تو آنکھ پہلے سے زیادہ خراب ہو جائے گی، کیونکہ عام بندے کی تھوک میں جراثیم ہے. اگر ہسپتال جائے نا تو وہاں وہ لکھا ہوتا ہے ڈونٹ اسپٹ ہیئر، یہاں تھوکنا منع ہے. آپ کی تھوک میں جراثیم ہے. آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں نبی کی طرح ہوں، جبکہ اللہ کے محبوب کا لعاب دہن تو شفا ہے. بلکہ وہ شہر جس میں اللہ کا محبوب جلوہ فرما ہے غبار المدینہ شفا، بلکہ ایک دم ہے تربت وردنا بریقت بادنا یشفی سکیمنا بیدن ربنا. اس دم کا میں ترجمہ آپ کو بتاؤں. اللہ کے محبوب فرمایا تربت وردنا ہمارے زمین کی مٹی، بریقت بادنا ہم میں سے کسی کی تھوک اس مٹی کے ساتھ مل جائے، یہ دم ہے کہ اگر کسی کو پھوڑا نکل آئے، اللہ کے فرمایا کہ مٹی پر اپنی تھوک ڈال کر اسے مکس کر دو اور وہ مٹی اس پھوڑے پر لگا دو، پھوڑا ٹھیک ہو جائے گا. اس میں یہ دم ہے کہ تربت وردنا بریقت بادنا یشفی سکیمنا بیدن ربنا، وہ مریض کو شفا دیتی ہے رب کے حکم سے. تو مدینہ طیبہ کا جو پہلا نام یثرب تھا کہ وباؤں کا اور بیماریوں کا وہاں ڈیرا تھا. اللہ کے محبوب نے دعا فرمایا رب تعالیٰ نے ان بیماریوں کو جوفوں کی طرف بھیج دیا ہے اور اب غبار المدینہ شفا ہے. تو میں عرض کہہ رہا تھا کہ اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر کی آنکھوں میں اپنا تھوک مبارک لعاب دہن لگا دیا. حضرت علی کہتے ہیں کہ آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور پھر زندگی میں کبھی خراب نہیں ہوئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. اور کہتے ہیں کہ حضرت علی کو جھنڈا دیا گیا تو وہ جانے لگے تھے. عرض کیا یا رسول اللہ میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا انہیں اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسلام کی دعوت قبول لیں تو کر لیں تو پھر تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، نہ قبول کرے تو پھر جنگ ہوگی. اس کا جو دروازہ تھا قلعے کا لوہے کا، وہ مولا علی شیر خدا نے اکھیڑ لیا تھا. علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جنگ کے بعد 7 آدمی اسے ہلا نہیں سکتے تھے، جس کو مولا علی شیر خدا نے ہاتھ میں اٹھا لیا. اور آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا قلعہ تو
باب خیبر بقوت جسدانیہ، میں نے جسمانی قوت سے نہیں روحانی قوت سے اسے اکھیڑا تھا. اور کلا پتہ ہو گیا. وہاں اللہ کے محبوب کے ایک اور معجزے کا ذکر ہے. اس حدیث پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے، لیکن میرے پاس ایک کتاب موجود ہے، علامہ غلام نصیر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس حدیث کی جو اسناد ہیں ان کو صحیح لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اسے ضعیف نہیں کہہ سکتے. وہ ہے مولا علی شیر خدا کی نماز عصر کا بعد. اور اعلیٰ حضرت بریلوی جیسے محقق بھی کہتا ہے مولا علی نواری تیری نیند پر نماز. اگر یہ واقعہ درست نہ ہوتا تو اعلیٰ حضرت بریلوی اس کو اپنے شعر میں ذکر ہی نہ کرتا. وہ واقعہ یہ ہے کہ مقام صحابہ پر مولا علی شیر خدا کو اللہ کے رسول نے کسی کام کے لیے بھیج دیا اور پیچھے نماز عصر ہو گئی. آپ نے نماز عصر پڑھا دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آئے تو فرمایا علی اپنی جھولی ذرا پھیلاؤ نا، میں آرام کر لوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی جھولی پھیلا دی. اللہ کے رسول آرام فرمانے لگے. سورج غروب ہو گیا. مولا علی شیر خدا نے نماز نہیں پڑھی تھی. اللہ کے محبوب جاگے تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. پوچھا مایوبی کا یا علی تیرے رونے کی وجہ؟ اللہ کے رسول میری نماز قضا ہو گئی ہے، نماز عصر رہ گئی ہے. فرمایا قضا پڑھ لو. عرض کیا یا رسول اللہ میں ادا پڑھنا چاہتا. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دعا مانگی کہ اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک فرض بالشمس. اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، سورج کو لوٹا. تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں وہ سورج ڈوبا ہوا واپس آیا، ہم نے ٹیلوں کے سائے بھی دیکھے. حضرت علی نے اپنی نماز ادا کی. سورج اعلیٰ بھی کہنا تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا. یہ دوسرے ایک اور مقام معراج کے موقع پر بھی سورج کو روکا گیا. اللہ کے محبوب معراج پر تشریف لے گئے نا، کیونکہ وہ ایک عظیم معجزہ ہے، اور معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقل میں نہیں آتا، جو ہزاروں لاکھوں سالوں کا سفر تھا. قرآن کہتا ہے لیلاً، رات کے تھوڑے سے عرصے میں اپنے خاص بندے کو سیر کرائی. مسجد اقصی اور مسجد حرام کا ذکر تو ہے، لیکن فاوحیٰ الی عبدی ما اوحیٰ، جو آسمانوں کا سفر تھا اس کی تفصیل حدیث میں ہے. اب یہ ہے کہ کفار مکہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول نے مسجد اقصی کو نہیں دیکھا، تو وہ اللہ کے رسول کو کہنے لگے کہ اگر آپ جب مسجد اقصی گئے ہیں، وہاں انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، تو ہمیں بتائیں کہ اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کے روشندان کتنے ہیں، اس کی کڑیاں کتنے ہیں، اس کے شہتیر کتنے ہیں. اب راگتے وقت اللہ کے رسول نے نماز پڑھانے گئے تھے، وہ کڑیاں گننے تو نہیں گئے تھے نا، لیکن انہوں نے سوال کر دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے وہ مسجد اٹھا کر میرے سامنے کر دی. کفار پوچھ رہے تھے اور میں بتا رہا تھا. یہاں تو کافر شرمندہ ہو گئے کہ اللہ کے رسول نے بتا دیا. دوسری انہوں نے پوچھا تھا کہ ہمارے قافلے تجارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ کب واپس آئیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 3 قافلوں کا ذکر تھا کہ ایک بدھ کی صبح کو آئے گا، ایک دوپہر کو آئے گا، ایک غروب آفتاب کے وقت آئے گا. کافروں کا پتہ کر لیتے ہیں. صبح سویرے پہاڑوں پر چڑھ بیٹھے، دیکھتے ہیں کہ قافلہ کس وقت آتا ہے. پہلا قافلہ اپنے وقت پر آیا، دوسرا قافلہ بھی وقت پر آیا. تیسرے قافلے کے بارے میں ہے کہ وہ پہاڑوں پر چڑھ کر بیٹھے، انہیں دیکھا میلوں تک قافلے کا نام و نشان نہیں ہے اور سورج ڈوبنے کی طرف جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اب اللہ کے رسول کی بات پوری نہیں ہوگی. تو وہاں بھی ہے کہ ہوبت الشمس، سورج کو وہاں روک دیا گیا. یہ اللہ کے محبوب کا معجزہ ہے. جب وہ قافلہ مدینہ طیبہ کی سرزمین میں داخل ہوا، نہ شہر مکہ میں، کیونکہ یہ واقعہ معراج مکہ کا ہے،
وہ مکہ کی سرزمین میں داخل ہوا تب سورج ڈوبا. اللہ کے محبوب کے لیے سورج کو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفے ہیں، ان کے حالات زندگی میں حدیث میں ہے کہ ان کے لیے بھی سورج کو روکا گیا. وہ جہاد کر رہے تھے کافروں کے خلاف. جب فتح کے قریب آتے سورج ڈوب جاتا، جنگ رک جاتی. تو انہوں نے ایک دن عرض کیا مولا کریم روزانہ جنگ جو ہے سورج ڈوبنے کی وجہ سے رک جاتی ہے اور ہماری فتح نہ مکمل نہیں ہوتی، سورج کو حکم دے کہ یہ رک جائے. اس اللہ کے نبی کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دی. جب فتح ہو گئی تب سورج ڈوبا. تو میں اللہ کے محبوب کے لعاب دہن کی بات کر رہا تھا کہ اللہ کے محبوب کا لعاب دہن معجزہ ہے. اور میں حدیث عرض کرتا ہوں، غزوہ خندق، غزوہ احزاب بھی اسے کہتے ہیں کہ پورا عرب، بعض نے کہا کہ 12,000 تھے، بعض نے کہا وہ 14,000 تھے، سارا کافر عرب کے اکٹھے ہو کر مدینہ طیبہ پر حملہ کر دیا. حضرت سلمان فارسی کے رائے پر خندق کھودی گئی. سلمان فارسی کا ایمان لانا یہ بھی اللہ کے محبوب کا جو آسمانی کتابوں میں ذکر تھا نا، اس کی وجہ سے ہے. حضرت سلمان فارسی کی لمبی زندگی ہوئی ہے. وہ اپنے حالات میں بتاتے ہیں مجوسی آتش پرست تھے، ایران کے آتش پرست. ایک ان کے پنڈت جو ہوتا ہے نا، اس کا بیٹا تھا. وہ پڑھنے کے لیے کسی استاد کے پاس بھیجتا تھا. راستے میں ایک عیسائی پادری تھا، یہ اس کے پاس بیٹھ جاتے. یہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ پادری کی باتیں اچھی لگتی، یہ عیسائی ہو گئے. باپ کو پتا چلا تو اس نے قید کر دیا. قید سے نکل کر یہ دوسرے شہر میں پادری کے پاس چلے گئے. جب وہ پادری مرنے لگا تو اسے پوچھا میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا فلاں پادری کے پاس، دوسرے شہر. پھر تیسرا پادری، کوئی چوتھے پادری، آخری پادری جو مرنے لگا نا، اسے پوچھا میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا مدینہ چلے جاؤں. اس نے کہا مدینہ. اس نے کہا آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہجرت گاہ ہے، وہ مکہ پیدا ہوگا، اس کی ہجرت کا مدینہ طیبہ ہے، اس کا ظہور ہو چکا ہے. تم اب مدینے چلے جاؤ، اب ہدایت وہاں ملے گی. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ قافلہ جو مدینے کی طرف جا رہا تھا، میں اس میں شامل ہو گیا، لیکن قافلے پر ڈاکہ پڑ گیا. ڈاکوں نے لوٹ لیا اور قافلے والوں کو غلام بنا کر بیچ دیا، ان کو بھی بیچ دیا. یہ کہتے ہیں میں بکتے بکتے مدینے پہنچ گیا. ایک میرا مالک یہودی تھا، وہ مجھ سے کھجوروں کے باغ میں کام لیتا تھا اور مزدوری میں کھجورے مجھے دیتا تھا. ایک دن وہ کہتے ہیں کہ میں کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا تو میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا اور اس نے میرے مالک کو بتایا کہ یار ایک بندہ مکہ سے آیا ہے اور سارے مدینہ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں اور اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے. یہ کہتے ہیں کہ میرے کان میں یہ بات پڑی نا تو میں نے وہیں سے چھلانگ لگائی اور اس مالک کے چچا زاد بھائی سے پوچھنے لگا بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ مالک نے مجھے تھپڑ مارا کہ تم کیوں نیچے اترے، واپس جاؤ. میں واپس تو چلا گیا لیکن بات میں نے سن لی تھی. جس پادری نے مجھے بتایا تھا کہ مدینے چلا جاؤ تو میں نے اسے پوچھا تھا کہ اس نبی کی شناخت کیا ہے. اس نے کہا کہ وہ ہدیہ تو قبول کرتا ہے، صدقہ قبول نہیں کرتا، صدقہ نہیں کھاتا، اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے. یہ نشانی پہلی آسمانی کتابوں میں تھی کہ پیر کرم شاہ صاحب نے جو ضیاء النبی لکھی ہے نا سیرت کی کتاب، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک یہودی مکے آیا اور مکے والوں سے پوچھتا ہے کہ آج رات کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ بتایا گیا کہ ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے. اس نے کہا مجھے لے چلو، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت عبد المطلب کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ مہمان ہے اور یہ آپ کے پوتے کو دیکھنا چاہتا ہے. تو حضرت عبد المطلب اسے اٹھا لائے. اس نے اللہ کے محبوب کی پشت پاک کو دیکھا کہ وہاں مہر نبوتی کہتے ہیں، وہ یہودی بے ہوش ہو گیا.
جو میزبان تھا وہ بھی حیران، حضرت عبد المطلب حیران، بھائی اس کو کیا ہو گیا، یہ کیوں بے ہوش ہو گیا؟ کچھ دیر کے بعد اسے آرام آیا، اس سے پوچھا بھائی تجھے کیا ہو گیا، تو نے بچے کو دیکھا اور بے ہوش ہو گیا؟ اس نے کہا بے ہوشی کی وجہ یہ ہے کہ نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی، مہر نبوت کو دیکھ کر۔ حضرت سلمان فارسی کو بتایا گیا کہ وہ نبی ہدیہ تو قبول کرتا ہے، صدقہ نہیں کھاتا، اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے مزدوری کے اندر جو کھجوریں ملی میں نے جمع کی، اور جب میرا چھٹی کا وقت تھا میں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، میں نے وہ کھجوریں پیش کی کہ جناب یہ صدقہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے اس میں سے کوئی کھجور نہیں صحابہ میں تقسیم کر دے۔ میں نے کہا یہ ایک بات تو پوری ہو گئی کہ اللہ کا رسول صدقہ نہیں کھاتا۔ چند دن بعد پھر میں نے کھجوریں اکٹھی کی، پھر میں لے کر گیا اور میں نے کہا یہ جناب میری طرف سے یہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے ایک دو کھجور خود بھی لی اور باقی صحابہ میں تقسیم کر دی۔ اب تیسری نشانی کہ مہر نبوت میں کیسے دیکھوں، تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک دن میں گیا تو اللہ رسول جنت البقیع قبرستان میں موجود تھے، کچھ صحابی فوت ہو گیا تھا، اس کے لیے قبر بنائی جا رہی تھی، تو اللہ کے رسول قبرستان میں تشریف فرما تھے، آگے صحابہ کرام موجود تھے۔ اللہ کے رسول نے جیسے پر چادر کی ہوئی تھی، کرتا نہیں تھا، تو میں نے کہا آج موقع ہے کہ شاید میں مہر نبوت دیکھ لوں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں آگے بیٹھنے کی بجائے میں پیچھے سے گیا، تو اللہ کے محبوب نے میرے ارادے کو بھانپ لیا، اپنی چادر کو پیچھے کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ستارے کی طرح مہر نبوت چمک رہی تھی، تو میں نے اس کو بوسہ دیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی کی ایمان لانے کی وجہ یہ ہے، انہوں نے یہ رائے دی تھی کہ یا رسول آپ خندق کھود لیں، خندق کھودی گئی، اللہ کے رسول آپ خود ہی اس میں شامل تھے، لیکن دیکھیں وہاں خندق کھود رہے ہیں دشمنوں کے خلاف، اللہ کے محبوب کی وہاں غیبی خبریں بھی ہیں کہ ایک چٹان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چٹان صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ تو ٹوٹتی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے خود کو ڈال لی، اس پر ضرب لگائی، جہاں پتھر سے لوہا ٹکرائے تو چنگاریاں نکلتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے شام کی فتح کی خبر دی کہ شام کی چابیاں میرے حوالے کر دی گئی ہیں۔ دوسری ضرب پر فارس، ایران کی فتح، اس کی خبر دی، لیکن صحابہ کرام کا ایمان تو کامل تھا نا۔ سراقہ بن مالک، اس کا واقعہ تو لمبا ہے، میں نے کہا ہجرت کی رات جس نے اللہ کے رسول کا تعاقب کیا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کیفا بقاعدہ لبست سوار کسرا، اے سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب کسرا کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ خود اللہ کا محبوب ہجرت کر رہا ہے، مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہے، لیکن ایران کی فتح کی خبر اللہ کے رسول اس سراقہ بن مالک کو دے رہا ہے۔ وہ کب فتح ہوا؟ حضرت عمر فاروق کی خلافت برحق کی خبر بھی ہے، ایران حضرت عمر فاروق نے فتح کیا، اور وہاں ایران کا سارا مال غنیمت مسجد نبوی کے اندر شہر کے اندر ڈھیر لگا ہے۔ اس میں کسرا بادشاہ کے سونے کے کنگن بھی تھے، بادشاہ ریشمی لباس پہنتا، عورتوں کی طرح زیورات بھی پہنتا۔ حضرت عمر فاروق نے اعلان کیا کہ اللہ کے رسول نے اگر کسی سے وعدہ کیا ہو تو اس وعدے کو عمر پورا کرے گا۔ سراقہ بن مالک، دیکھیں سراقہ بن مالک کی زندگی کی خبر بھی دی کہ ایران کے فتح تک تو زندہ رہے گا اور تیرے ہاتھوں میں سراقہ کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ دنیا کے سارے مسلمان مردوں کے لیے سونا حرام ہے، لیکن اللہ کے محبوب کے اختیار ہے کہ سراقہ کے لیے جائز۔ عمر فاروق نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تو عمر فاروق اس وعدے کو پورا کرے گا۔ یہ عمر فاروق کی خلافت برحق کا ایک اعلان ہے جو اللہ کے رسول فرما گئے۔ اور وہاں سے دو شہزادیاں بھی آئی تھیں، یزگرد کی دو بیٹیاں، ایک کا نکاح مولا علی شیر خدا نے پڑھا دیا امام حسین سے، شاربانو کسرا بادشاہ جو یزگرد تھا اس کی بیٹیاں تھیں، اور ایک حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کو دی گئی، دو شہزادیاں۔
शहरबानों की का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये सादात की हुसैनी सैयदों की जो नस्ल है इमाम ज़ैनुल आबिदीन से है। अगर हजरत उमर फारूक की खिलाफत को बढ़ाकर न मानो कि वो जालिम थे, तो जालिम से तो कुरान माना कहा ला तरकुनु लिल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुम नार, जालिम से कोई ताल्लुक ना रखो, तो जालिम से कोई तोहफा कैसे लिया जा सकता है? उसकी खिलाफत में माल गनीमत नहीं बनता। मुसलमान के लिए माल गनीमत जायज़ है, लेकिन अगर उमर फारूक को जालिम कहा जाए, माज़अल्लाह उनको काफिर कहा जाए, उनकी खिलाफत को तस्लीम न किया जाए, तो इस सादात की नस्ल का क्या बनेगा? कि वो शहजादी तो हजरत उमर फारूक के दौर में आई थी, आपने दिया था इमाम हुसैन को, मौला अली शरीफ खुदा को देना भैया अपने बेटे के साथ इसका निकाह कर दो। तो अगर उनकी खिलाफत वाक़ न मानो तो सादात के नस्ब पर तान बनता है, मानना पड़ेगा वो खिलाफत बरहक थी, जिसकी खबर अल्लाह के रसूल ने भी दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। मैं एक अल्लाह के महबूब के मौइज़े की बात कर रहा तो आबदान की, और ये वाक़या जो है ना ये ग़ज़वे खंदक के अंदर पेश आया। अब देखें, बाद लोगों की एक हदीस याद आती है कि एक सहाबी ने पेट में पत्थर बांधा हुआ था, शिकायत की भूख की, तो अल्लाह के रसूल ने अपने शिकवे अतर पर भी पत्थर बांधा हुआ था। लेकिन अल्लाह के महबूब के सौमे विसाल की हदीस याद नहीं आती। अल्लाह के महबूब रोजे रखते थे जिसमें शहरी भी नहीं है, अफ्तारी भी नहीं है, मुसलसल रोजे, और कोई कमजोरी भी नहीं है। सहाबा किराम ने देखा कि अल्लाह के रसूल सौमे विसाल गांठवें रोजे जिसमें शहरी भी नहीं है, अफ्तारी भी नहीं है, मुसलसल रोजे सहाबा किराम ने रखने शुरू किए। 4-5 दिन के बाद वो कमजोर हो गए, चल फिर नहीं सकते, घरों में पड़े हैं। अल्लाह के मफरूम फलां नहीं नजर आता, फलां नजर नहीं आता, और क्या या रसूल आपकी सुन्नत समझ कर उन्होंने भी, ये सुन्नत नहीं अल्लाह के रसूल की खसूसियत थी, उन्होंने रोजे रखे और वो तो कमजोर हो गया, वो घर पड़े हैं। अल्लाह के मफरूम बुला लाओ, वहां लगे फरमा अय्युकुम को मिसली, तुम में से कौन मेरी तरह है? अभी तो इन रब्बी युतिमुनी व यस्कीनी, मैं रात अपने रब के पास गुजारता हूँ, वही मुझे खिलाता है, वही मुझे पिलाता है। यानी मुसलसल रोजे हैं लेकिन कोई कमजोरी नहीं है। लेकिन यहाँ ग़ज़वा खंदक के अंदर भूख के आसार आपके रुख अनवर पर हैं। हज़रत जाबिर कहते हैं कि मैं अपनी बीवी के पास गया, बीवी को कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर पर मैंने भूख के आसार देखे हैं, घर में कुछ है? उसने कहा चाह से जौ है, मैं वो पीस देती हूँ, आटा गूंद देती हूँ, एक बकरी खड़ी है, इसको तुम ज़बह कर दो, गोश्त बना दो, इसको मैं हांडी पर रख देती हूँ। अल्लाह के रसूल चंद सहाबा के साथ आए तो मसला हल हो सकता है। अल्लाह के रसूल को अलहदा दावत देना कि वो चंद सहाबा के साथ आए। सहाबा किराम की तादाद तकरीबन 800 के करीब थी जो खंदक में काम कर रहे थे। हजरत जाबिर गए कि या रसूल अल्लाह, मैंने थोड़ा सा खाना तैयार किया है आपके लिए, आप चंद सहाबा के साथ आए। अल्लाह के रसूल ने ऐलान कर दिया, खंदक वालों, जाबिर के घर दावत है। हजरत जाबिर बड़े परेशान हुए कि खाना तो चंद बंदों का, ये 800 बंदा, मैं तो शर्मिंदा हूँगा, मेरे लिए तो रसवाई का सामान है। परेशान होकर बीवी के पास गए कि मसला तो खराब हो गया है। बीवी ने कहा क्या कहा? क्या तूने अल्लाह के रसूल को तन्हाई में नहीं बताया? बीवी को कहा मैंने अल्लाह के रसूल को तन्हाई में कहा कि चंद सहाबा के साथ तशरीफ लाए, लेकिन अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमा दिया वो सारे सहाबा आ रहे हैं। तो उस अल्लाह की नेक बंदी ने कहा अल्लाह और रसूल आलम, अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। ये पूरा लश्कर उधर आ गया। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि जाबिर, जो आटा गूंदा हुआ है उसको उठा लाओ। वो आटा पेश किया गया, अल्लाह के रसूल ने अपना थूक मुबारक उसमें डाला। जो कहते हैं कि हम नबी की तरह हैं, कभी तुम अपनी आटा गूंदा हुआ घर में हो ना, बीवी को ले आना, मैं उसमें थूकता हूं। बीवी तुम्हारी क्या खबर लेती है? अगर तुम थूक दो तो वो कहेगा ये जानवरों को डाल दो, ये अब खाने के काबिल नहीं रहा।
لیکن اللہ کے محبوب نے اس آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور حضرت جابر کی بیوی کو کہا کہ میں پڑوس والی عورتوں کو بلا لو اور وہ روٹیاں پکائیں، اور جابر کو کہا کہ بتاؤ ہانڈی کہاں؟ اس نے بتایا تو اللہ کے رسول نے اس ہانڈی میں بھی اپنا لعاب دہن ڈالا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ لشکر پورا کھا گیا، نہ سالن کم ہوا نہ آٹا کم ہوا۔ یہ اللہ کے محبوب کے لعاب دہن کا معجزہ ہے۔ اور وہ بکری جو ابھی تو ہانڈی چڑھی ہے، گوشت ادھر بھی ہوگا، صحابہ نے کہا تو ہڈیاں ادھر بھی پڑی تھیں، اللہ کے رسول نے ہڈیوں کو پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے کہا تم ہی بیچ اللہ، اے بکری کھڑی ہو جا اللہ کے حکم سے۔ اور امام بخاری کہتا ہے کہ وہ قد قامت وتنفض ذنبها، وہ بکری زندہ ہو گئی اور دم ہلا رہی تھی۔ حضرت جابر کو اپنی بکری بھی مل گئی۔ تو یہ اللہ کے محبوب کی ذات گرامی کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، برہان دلیل کو بھی کہتے ہیں اور معجزے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کی مکمل ذات گرامی ایک معجزے کی صورت ہے، جس کا سایہ بھی نہ تھا، جس کا لعاب دہن بھی معجزہ ہے، جس کا دست اقدس بھی معجزہ ہے، جس کی نگاہ پاک بھی معجزہ ہے۔ کسی چیز کو چھو لیا تو اس میں بھی برکت آ گئی۔ لیکن بات وہی ہے جو جلال الدین رومی نے کہی ہے کہ جو محبت کا حق ہے وہ ہم نے ادا نہیں کیا۔ اے دل ترسم ازنار عذاب، قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر تم اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو میرے نبی کی سنت پر عمل کرو۔ اور علامہ اقبال نے تو بات کو ختم کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ پوری زندگی کا خلاصہ، اس مسلمان کی زندگی کا پورا خلاصہ، اس کی کامیابی کا پورا خلاصہ پورے دین کو ایک شعر میں بند کر دیا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے، وما علینا الا البلاغ۔